اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں، وہ بڑا کمال کا واقعہ ہے۔ ابو قدامہ رحمہ اللہ عالم بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، انہوں نے جہاد بھی کیا بڑے عرصہ، اور الرقہ گئے۔ الرقہ عراق میں ایک جگہ تھی جہاں پہ مسلمان ہوتے تھے، اور ان پہ نا جو اپریسرز تھے اور کفار تھے اور ظالمین تھے، وہ حملے کر رہے تھے، اٹیک کرنے آ رہے تھے۔ تو وہ وہاں گئے، وہاں پہ جا کے انہوں نے یعنی مساجد میں جا کے خطبات دی اور کہا کہ مسلمانوں کی غیرت مر تو نہیں گئی، ہم زندہ قوم ہیں، اور نکلو اللہ کے راستے میں، تم اپنے بیٹے بھی دو اور مرد بھی آؤ، اور اپنی بہنوں کی عصمت کی حفاظت کے لیے، اپنی بچیوں کی حفاظت کے لیے، کیونکہ جو کفار اپریسرز تھے وہ ان کے عورتوں کو ریپ کیا کرتے تھے اور بچیوں کو کڈنیپ کیا کرتے تھے۔ کون اٹھے گا؟ ما لکم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں what happened to you guys؟ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے؟ جب کمزور لوگ مردوں میں سے اور خواتین میں سے اور بچوں میں سے پکارتے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية، یا اللہ اس بستی سے ہمیں نکال جس میں ظالم ٹوٹ پڑے ہیں، اور ہمارے لیے ایک نصیر بھیج، ہمارے لیے ایک مددگار بھیج، ہمارے لیے کوئی بندہ بھیج۔ تو ابو قدامہ آئے اور مسلمانوں کو کہا کہ مدد بنو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے انصاری بنو۔ تو کچھ لوگ شامل ہوئے۔ کہتے ہیں رات ہو گئی، میں اپنے گھر میں تھا۔ اچھا، یہ بہت عرصے بعد نا ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا واقعہ سنا ہے جو آپ نے آج تک آپ کو نہیں بھولا اور نہ آپ نے سنایا ہو۔ تو انہوں نے کہا تھا یہ وہ واقعہ ہے جو میں آج تک نہیں بھولا۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایسے الرقہ میں گیا اور مسجد میں اعلان کیا، اور کچھ لوگ آئے اور کچھ لوگوں نے مال بھی دیا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ تو میں رات ہوگی تو اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، اور پھر رات لیٹ جب بالکل خاموشی تھی اور سناٹا تھا اور کرکٹس کی آواز آ رہی تھی، خاموشی تھی، تو کہتے ہیں میرا گھر کا دروازہ بجا۔ I was like یہ کون ہے میرے گھر کے دروازے پہ اس ٹائم؟ کہتے میں نے کھولا تو کہ خاتون باہر کھڑی ہوئی تھی، اور she was fully covered، ان کا چہرہ بھی، ان کے ہاتھ پہ بھی گلوز، ہر طرح سے کورڈ تھی وہ۔ کہتی ہیں کہ آپ وہ شخص ہیں جو کہ جہاد کے لیے آواز لگا رہے تھے اور آپ فائنینشیل اسسٹنس مانگ رہے تھے اسلام کے لیے، اور لوگوں کو بلا رہے تھے کہ مدد کرو اور ظالموں کے خلاف لڑتے ہیں۔ تو اس نے کہا جی میں وہ شخص ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہاتھ کھولیں۔ کہتے میں نے اپنا ہاتھ کھولا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک چیز نکالی اور میرے ہاتھ پہ پھینکی، اور کہتی ہیں یہ آپ کے لیے امانت ہے۔ اور کہتی ہیں she turned her face and ran away and then vanished in the darkness، اندھیرے میں گم ہو گئی۔ کہتے ہیں I wanted to know more کہ کیا ہے، کیا دیکھی جا رہی ہے بہن، کیا کوئی چیز ہے، لیکن she ran away۔ کہتے میں آیا اور میں نے دیکھا، اسے کھول کے دیکھا تو اس میں نا ایک چٹ تھی، اور اس میں نا کچھ بال تھے۔ کہتی ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں مسجد میں تھی اور آپ اسلام کی عزت اور الہی کلمات اللہ کے لیے کچھ مانگ رہے تھے، تو مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں آپ کو دینے کے لیے۔ I have nothing at all جو میں آپ کو دے سکوں، نہ مال، نہ ویپنز، نہ کچھ۔ تو میں نے اپنے بال کاٹ کے یہ آپ کو دیے ہیں کہ آپ یہ لیں، اور آپ نہ اپنے گھوڑے کی جو رینز ہوتی ہے نا، جسے گھوڑا چلاتے ہیں، اس پہ باندھیں۔ شاید اللہ تعالیٰ بھی میرا وہاں موجود ہونا لکھ لے، شاید اللہ تعالیٰ یہ میرا بھی وہاں شاہد ہونا اور اس جہاد میں شریک ہونا لکھ لے۔ اور اس میں کچھ اور چیزیں تھیں، اور کہا کہ ایک نوجوان آئے گا جو آپ کو کل جوائن کرے گا۔ although کسی عورت کے لیے ایسے بال کاٹ کے دینا یعنی ٹھیک نہیں ہے، لیکن she couldn't control her passion towards جہاد فی سبیل اللہ۔ تو اگلے دن ہوا، انہوں نے اپنی آرمی کو تیار کیا and they heard the news کہ جو اینیمیز ہیں، جو اپریسرز ہیں، کفار ہیں، وہ اٹیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں، شاید اس دن پہنچ جائیں، اگلے دن پہنچ جائیں۔ تو انہوں نے اپنی آرمیز کو تیار کیا اور وہ رینکس میں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ we are about to march towards the battlefield، اور وہاں پہ تک کہ ہم اپنے کیمپس لگائیں اور پریپریشن کریں، شاید آج جہاد کا دن ہو یا کل ہو۔ کہتے ہیں we are about to leave the city الرقہ۔ تو پیچھے سے نا ایک شخص آ رہا تھا جو گھوڑے پہ گیلپ کرتا کرتا آ رہا تھا، اور اس نے اپنے منہ کو کور کیا ہوا تھا اور اوپر سے یعنی امامہ پہنا ہوا تھا، اور وہ گیلپ کرتے کرتے آیا، یا عمی ابا قدامہ، یا عمی ابا قدامہ۔ اور ہم رک گئے اور ہم نے دیکھا کہ وہ شخص آیا اور کہتا ہے کہ الحمدللہ، وہ ینگ سا ایک لڑکا تھا، وہ کہتا ہے الحمدللہ
اللہ نے مجھے موقع دے دیا, میں پہنچ گیا. And I joined you guys. I made dua all my life to fight jihad fi sabilillah. اور I'm so happy to reach you guys. شکر ہے میں لیٹ نہیں ہوا, اللہ نے میری دعا قبول کر لی. تو امام ابو قدامہ رحمہ اللہ اس کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ who are you؟ کہتے ہیں کہ میری ماں کل آپ کے پاس آئی تھی. کہتے ہیں اچھا وہ تمہاری ماں تھی؟ جی میری مدر تھی وہ, میں اس کا بیٹا ہوں, اور ہم نے ساری زندگی جہاد کے لیے خواہش کی اور دعائیں کی ہیں, مجھے پلیز اپنی آرمی میں شریک کر لیں, مجھے پلیز اپنے ساتھ رکھ لیں. تو ابو قدامہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اپنا ذرا فیس انکور کرو, I want to see you. کہتے ہیں when he uncovered his face, he was the most beautiful person I ever saw in my whole life. And he was a young man in his teenage. تو انہوں نے کہا کہ you are quite young, you cannot fight jihad fi sabilillah, تم جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو. تو اس نے کہا کہ نہیں پلیز, میری ماں نے مجھے بھیجا ہے, میری ماں نے کہا کہ مسلمان لڑ رہے ہوں گے کفار کے خلاف, تم نے جا کے لڑنا ہے اور میں واپس نہیں جا سکتا. اور ماں نے کہا پیٹ پھیرے کبھی نہیں آنا, پلیز مجھے کریں, میں بیٹل فیلڈ میں آپ کا ساتھ دوں گا, میں لڑوں گا, اور I know how to fight. اور بہت کنونس کیا. تو ابو قدامہ نے کہا کہ اوکے ٹھیک ہے, لیکن تم ہماری فرسٹ لینز میں نہیں ہوگے, تم ہماری لاسٹ لینز میں ہوگے, اور تمہارا کام ہوگا کھانا پکانا ہمارے سولجرز کے لیے, کیونکہ یو آر کوائٹ ینگ اینڈ فریجائل, تم نہیں کر سکو گے. تو اسے کہا بس مجھے اپنے ساتھ رکھیں, چاہے جو کام عطا کرے مجھے. سو دے مارچڈ, اور جب پڑاؤ ڈالا اپنا تو اس کو کہا کہ جا کے کھانا بناؤ. تو یہ لڑکا, اس کا نام تھا محمد گیا کھانا بنانے کے لیے. کہتے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں, 1 گھنٹہ گزر گیا, 2 گھنٹے گزر گئے, کافی ٹائم گزر گیا. تو میں حیران ہو رہا ہوں کہاں رہ گیا محمد. میں جب اس کے پاس گیا تو سامنے وہ کھانا بن رہا تھا, اینڈ the pot was boiling, and محمد سو چکا تھا. اور کہتے ہیں اس دن میں محمد کو دیکھ رہا تھا کہ سب کی خدمت کر رہا ہے, کبھی کسی کا کام کر رہا ہے, کبھی فلاں شخص کا کام کر رہا ہے, and he is trying to help everyone, and he was the most active guy. تو when I came and saw him, تو he was tired and he was sleeping. مجھے بڑا ترس آیا کہ سبحان اللہ he is sleeping, let me not wake him up, اور میں کچھ کھانا خود پکا لیتا ہوں. اور کہتے ہیں جب میں کھانا پکانا شروع ہوا تو مجھے نا گگل کی آواز آئی, and I looked at him کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو he was smiling in his dream. کہتے ہیں میں نے دیکھا اس کو, دیکھتا رہا کہ why smiling, اور کہتے ہیں اس کی اسمائل بڑھتی گئی, and he started giggling, اور وہ ہنسنا شروع ہو گیا, اور آہستہ آہستہ he started laughing out loud. اور پھر آنکھ کھل گئی اس کی, اور آنکھ کھول کے مجھے دیکھتے اس نے اپنی اسمائل بند کر دی اور سیریس ہو کے بیٹھ گیا, as if he never wanted me to see him in this state, کہ میں کچھ یعنی کچھ awkward سی ایکٹیویٹی کر رہا تھا, یعنی میں خواب میں تھا. تو نے کہا ابو خدا I'm really sorry, میں بہت تھک گیا تھا, میں سو رہا تھا, پلیز let me handle this food, میں پکاتا ہوں, آپ جائیں پلیز let me. ابو قدامہ نے کہا کہ واللہ I will not allow you to do anything and participate in jihad fi sabilillah if you'll not tell me what happened, what made you laugh, کس چیز نے تمہیں ہنسایا. تو کہتے ہیں کہ محمد کہتا ہے کہ it's a secret. کہتے ہیں you have to tell me. کہتے ہیں okay then there's a promise, یہ آپ کو میرے بیچ میں رہے گا جب تک میں زندہ ہوں. اور کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا, اور خواب میں میں دیکھ رہا تھا کہ یوم القیامہ ہے, اور لوگ پریشانی کے عالم ہے, خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ, ان کے چہرے جھکے ہوئے ہیں, ذلت ہے ان کے چہروں پہ, اور ایک نفسی کا عالم ہے. تو آواز آتی ہے کہ محمد کو بلاؤ, اور ایک لائٹ آتی ہے, اور لائٹ مجھے اٹھا کے نا سے اوپر لے جاتی ہے, اور مجھے بڑی اچھی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے. اور جب میں ایک شخص کے پاس جاتا ہوں, اسے ملتا ہوں, تو وہ شخص ہوتا ہے کہ یہ اسمائلنگ, اور اس کے جو چہرے کا نور ہے وہ وہاں تک پہنچ رہا ہوتا ہے جہاں my eyes could see, جہاں تک یعنی مشرق اور مغرب روشن ہو جاتے ہیں. تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے کہ محمد میں آپ کا غلام ہوں, میں آپ کا سرونٹ ہوں, میں آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے آیا ہوں. کہتے ہیں مجھے جنت کے دروازے میں لے جاتے ہیں, اور جنت کے دروازے کھولتے ہیں تو کہتے ہیں میری جو اسمائل تھی نا وہ بڑی ہوتی گئی. اور پھر کہتے ہیں مجھے اندر لے جایا گیا, تو محل تک جب وہ پہنچا تو کہتے ہیں کہ اب آپ جائیں, اندر میں نہیں جا سکتا, اندر خواتین ہیں, تو میں I'm leaving back. تو کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو وہ کچھ خواتین تھیں, کہتے ہیں میں نے آج تک ان سے خوبصورت عورتیں اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھیں, جو مسکراتی تھی تو ان کے چہروں سے لائٹ نکلتی تھی. تو میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہتی ہیں ہم آپ کی سلیو سرونٹس ہیں. تو کہتے ہیں are you not the princesses؟ کہتے ہیں نہیں, we are the slaves. آپ کی جو پرنسس ہے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے کمرے میں. تو کہتے ہیں کہ I started giggling. اور کہتے ہیں پھر میں جب اندر چلا گیا, اور اندر گیا تو I saw a woman
جس کو دیکھتے ہی ایسا لگا کہ میری روح جسم سے نکل جائے گی. She was so beautiful. میں نے کہا who are you؟ کہتی ہے کہ اللہ نے مجھے تمہارا گفٹ بنا کے رکھا ہے. Because you are pious and you fast one day and one day off. And you are the one جو گناہوں کی طرف کبھی نہیں پڑھا. اللہ نے مجھے گفٹ بنا کے رکھا تمہارے لیے. تو کہتے ہیں کہ I started laughing out of joy. کہتے ہیں میں اسے ٹچ کرنے لگی تو وہ پیچھے ہو گئی اور کہا no یا محمد, not now. I am for you but not now. اور محمد سنس ابو قدامہ کو پتا تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتا تھا, تو اس عورت نے کہا کہ محمد you know what, you are going to meet me tomorrow, اور ہم کل افطاری اکٹھے کریں گے. So کہتے ہیں I was laughing کہ I'm going to meet you tomorrow, اور کہتے ہیں میں اس کے پاس جانے لگا to touch her and to hold her hands, and she was وہ بیک آف کر رہی تھی and I was laughing and trying to tease her, اور کہتے ہیں میں یہی دیکھ رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. انسان کو نہیں پتا کہ اس کی آنکھوں کی خوشی کے لیے, اس کی آنکھوں کے پلیجر کے لیے کیا کچھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت میں. تو ابو قدامہ رحمہ اللہ خواب سن کے بڑے امپریس ہوئے اور کہا ماشاء اللہ. اور محمد سے کہا کہ محمد سنس یو آر ینگ اور تم اتنے ایکسپرٹ نہیں ہو بیٹل میں, اور تم محمد نے کہا تھا کہ میں لڑ سکتا ہوں اور میں بہت کچھ کر سکتا ہوں, تم نے پیچھے رہنا ہے. کہتے ہیں اگلے دن جب ہم ریڈی ہوئے تو کفار کی آرمی پہنچ چکی تھی and we were about to march, اور جب ہم نے اٹیک ہوا اور بیٹل کی طرف گئے تو دھواں اڑا, اور میں نے دیکھا پیچھے محمد کو. محمد جو تھے وہ لائنز کو کراس کرتے ہوئے سب سے آگے چلا گیا. and I was stopping کہ محمد stop, محمد stop. He didn't listen to me and he said ابو قدامہ how can I stop, جب میری ماں نے مجھے ایڈوائز کیا کہ تم نے سب سے آگے جا کے لڑنا ہے اور تم نے کبھی بھی کفار کو دیکھ کے اپنی کمر نہیں پھیرنی, and you have to fight like a lion, and he ran in the lines of the کفار. اور کہتے ہیں کہ ابو قدامہ کہتے ہیں کہ میں جہاد کرتے کرتے اس پہ نظر تھی, لیکن somehow دھواں اتنا زیادہ تھا اور مٹی اتنی زیادہ تھی کہ he was lost. And ultimately alhamdulillah the Muslims won the battle. ہم جیت گئے. اور پھر ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ ہمارے کون کون سے مسلمان ہیں جو مارٹر کیے گئے, جو شہید ہو گئے. تو کہتے ہیں مجھے دور سے آواز آئی عمی ابا قدامہ, عمی ابا قدامہ, اور ایک ہاتھ کھڑا ہوا تھا, ایک وہاں پہ ایک شخص تھا. میں بھاگ کے گیا اس کے پاس اور دیکھا وہ محمد جو خوبصورت تھا اور سفید چہرہ اس کا شائننگ تھا, اس کے جسم سارا خون سے لت پت تھا, اس کی شرٹ پھٹی ہوئی تھی خون سے, اس کے چہرے پہ اور باڈی پہ گھوڑے چڑھے ہوئے تھے اور اس کے جسم پہ تلواروں کے نشان تھے. And he couldn't fight the army. وہ گرا ہوا تھا, اس پہ بہت زیادہ نشانات تھے اس کے جسم پہ, واؤنڈز کے اور زخموں کے. میں نے محمد کو اٹھایا, میں نے کہا محمد you know what, this battle is not easy, تجھے منع کیا تھا میں نے, تم نے پیچھے رہنا ہے, تم کیوں آئے؟ اور اس نے پھر بات کی کہ are we taking a break right now? اس نے پھر بات کی کہ یا ابا قدامہ, میری اماں نے مجھے نصیحت کی تھی اور کہا تھا کہ تم نے اپنے باپ کی طرح لڑنا اور جہاد کرنا اور شہید ہونا ہے. میرا باپ بھی شہید تھا اور میری بھی ہمیشہ کی خواہش تھی کہ میں شہید ہوں گا. اور ابو قدامہ نے کہا کہ یہ تم نے دیکھو کیا کر لیا اپنے ساتھ. محمد کہتا ہے کہ you know what ابو قدامہ, I can see my palace in Jannah right now. اور کہتا ہے کہ ابو قدامہ I have few requests from you, کہ میری یہ شرٹ کا پیس پھاڑ کے لے جانا میری ماں کے پاس, کیونکہ اس کو تمہاری بات پہ یقین نہیں آئے گا کہ میں شہید ہو گیا, تو اس کو یہ شرٹ دکھانا تو پھر اس کو یقین آئے گا, اور اس کو تسلی دینا, اس کا خیال رکھنا, کیونکہ میرا باپ بھی شہید اور میں بھی اکلوتا بیٹا شہید, تو میری ماں کا کوئی نہیں ہے میرے علاوہ, میرے اور اللہ کے علاوہ. اور کہتا ہے کہ ابو قدامہ میری ایک چھوٹی بہن ہے, اس کا نام فاطمہ ہے, وہ مجھ سے بہت محبت اور بہت پیار کرتی ہے. جب اس کو پتہ چلے گا کہ وہ محمد چلا گیا اس دنیا سے تو وہ بہت پریشان ہوگی, تم نے اس کا خیال رکھنا ہے. And he started to began to smile, اور آسمان کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا, اور کہتے ہیں یا ابا قدامہ I can see my wife مرضیہ, she is coming to me from the heavens. اس کا نام جس سے میں کل ملا تھا خواب میں, اس کا نام مرضیہ تھا, the pleasing one, خوش کر دینے والی. اللہ صدقنی وعدہ, اللہ وہ ہے جس نے وعدہ پورا کر دیا اپنا, اللہ اکبر. And I can see her, and she was coming to him, and he started to smile and then giggle and then laugh, and then slowly and gradually he passed away. اور ابو قدامہ رحمہ اللہ وہاں پر رونے شروع ہو گئے. Ultimately he stood up. جو
مال غنیمت تھا وہ اکٹھا کیا اور واپس گئے عرقہ. اور جب واپس پہنچے تو اس کی محمد کی ماں بھاگتی ہوئی آئی اور کہتی ہے کہ ویئر از مائی محمد، میرا بیٹا کدھر ہے محمد، از ہی فائن، از ہی الائیو؟ تو ابو قدامہ نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہاد کے میدان میں شہادت رتبہ نصیب کیا ہے. اس نے کفار سے بالکل ہیڈ آن بیٹل کی اور فائٹ کیا، he was martyred الحمدللہ. تو وہ کہتی ہے کہ مجھے یقین نہیں آئے گا، مجھے دکھاؤ میرا بیٹا کہاں پہ ہے، مجھے اس کی ڈیڈ باڈی دکھاؤ. تو ابو قدامہ رحمہ نے وہ شرٹ کا پیس دیا، جیسے محمد نے کہا تھا کہ میری ماں تمہیں بلیو نہیں کرے گی. اس کا شرٹ کا پیس دیا اور اس کی ماں رونا شروع ہو گئی اور آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کیا کہ یا اللہ تو نے میرا شوہر بھی جہاد میں لیا، میں راضی ہوں تیری قدر پہ، رضینا قسمت الجبار فینا، میرا بیٹا محمد بھی تو نے لیا اور میں نے دیا اسلام کو، اسلام کے راستے کے لیے، میں راضی ہوں، یا رب مجھے ان کے ساتھ اکٹھا فرما دینا، مجھے ان کے ساتھ جمع کر دینا. اور یہ وہ دعا کر رہی تھی تو کہتا ہے کہ ابو قدامہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک چھوٹی سی پیاری سی پرنسس کو دیکھا، ایک بچی کو جو ڈیفرنٹ لوگوں کے پاس جا رہی ہے، ان کی شرٹ کھینچ رہی ہے، ان کو دیکھ رہی ہے کہ میرا بھائی محمد کدھر ہے، and she was فاطمہ، اور وہ ہر بندے کے پاس جا رہی ہے محمد کدھر ہے، محمد کدھر ہے. الٹیمیٹلی جب اپنی ماں کو دیکھا اور ابو قدامہ کو دیکھا کہ ابو قدامہ میرا بھائی کدھر ہے، محمد کدھر ہے، اس نے پرومس کیا تھا کہ وہ آئے گا میرے پاس، اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں کل واپس آ جاؤں گا تمہارے پاس، I can't see him، کدھر ہے وہ، and she was crying. تو ابو قدامہ نے بڑا ڈرتے ڈرتے اور لرزتے ہونٹوں سے کہا کہ محمد نے الحمدللہ جہاد کیا، he fought like a lion، اور وہ ابھی اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں ہے. اور جب فاطمہ نے یہ سنا she took a deep breath and she fainted، وہ بے ہوش ہو کے نیچے گر گئی. اس کی ماں نے فاطمہ کو اٹھایا اور وہ بھاگ کے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، اور ابو قدامہ کہتے ہیں میں پیچھے گیا ان کے، اور اس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور رونے شروع ہو گئی. ابو قدامہ کہتے ہیں میں ناک کر رہا تھا کہ میں اسے بات کروں، اور وہ اللہ سے دعا کرنا شروع کی، یا رب تو نے میرا شوہر لیا جہاد میں تجھ سے راضی، تو نے میرا بیٹا لیا، میں خوش ہوں تجھ سے راضی، تو نے میری بیٹی بھی لے لی، میں تجھ سے راضی ہوں، بس میری دعا یہ ہے کہ مجھے تو ان سب کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دیں. میری بیٹی فاطمہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، she is not alive anymore، بس تو مجھے ان سب کے ساتھ اکٹھا کر دیں یا رب. and she was crying and her cry was listened by people and heard by people. اور کہتے ہیں پھر آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتی چاہیے اور پھر وہ بالکل ختم ہو گئی. وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں پاسٹ میں. سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کیا سیکھتے ہیں، ہم لوگ کتنی قربانی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے لیے. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ان واقعات میں عبرت ہے، سوچنے کی باتیں ہیں، یہ صرف ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے. جندوں میں جنود اللہ یہ واقعات ہے، اللہ کی آرمیز میں سے ایک آرمی ہے اللہ کے نیک لوگوں کے واقعات. سو آج ڈیسائیڈ کریں کہ ہم کتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. You know who is the biggest loser? Knowing that الجنہ جنت ارضها كأرض السماوات والارض، جنت کی جو واسٹنس ہے وہ آسمان اور زمینوں سے بھی بڑی ہے. لیکن سب سے بڑا لاس یہ ہے کہ میں اور آپ وہاں پہ ایک پلاٹ نہ لے سکیں، ان واسٹ جنتوں میں داخل نہ ہو سکیں اپنے برے اعمال کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پہ چلنے کی توفیق دے، قربانیاں دینے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہماری لیگیسی تھی ان کو پڑھنے کی توفیق دے، اور محمد نے جو کیا، ابن قدامہ رحمہ اللہ نے جو اچیو کیا، ان سب کو ہم اس سے زیادہ بڑھ کے اچیو کرنے کی توفیق دے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى بغير حساب. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى بغير حساب. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى بغير حساب. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الأعلى جنت الخلد. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کے ساتھ الفردوس الاعلیٰ میں داخل فرمائے.
اور اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمائے. اللہم انا نسألک لذت النظر الى وجهک الکریم وشوق الى لقائک. آمین یا رب العالمین. May Allah bless you all for your du'as and for your amins. Barakallahu fikum. May Allah bless you all. We'll take questions in some other sessions inshallah ta'ala ji. Keep me and my youth club team and all of the Muslimin جو کہ زندہ ہیں in your prayers اپنی دعا میں یاد رکھیں, اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء والاموات. اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.